میرا نام ربی کولی ہے ڈاکٹر صاحب. میرے پیرنٹس ہندو تھے پر میں اپنے کو ہندو نہیں مانتا ہوں. میں اپنے آپ کو انسانیت مانتا ہوں، انسان مانتا ہوں. بائی چانس میں پیدا ہوا ہوں ہندو کے گھر اور آپ پیدا ہوئے ہیں اسلام کے گھر، اور دوسرے جو ہیں وہ ان کے گھر جو سب سے زیادہ ہے انسانیت. اور ابھی تک مذہب نے، کوئی بھی مذہب ہو، انسانیت کے اوپر عمل نہیں کیا ہے. آپ 12-13 سال سے اس میں اسٹڈی کر رہے ہیں، میں 30 سال سے اسٹڈی کر رہا ہوں. بال میرے سفید ہو گئے ہیں، روٹی کے لیے میں بزنس کرتا ہوں. پر جو کتابیں آپ نے پڑھی ہیں، آپ نے یہ جانچ کی وہ کتابیں کس نے لکھی ہیں؟ ہزاروں سال بعد لکھی گئی ہیں. پہلے زبان کی بات ہوتی تھی، کوئی رام رام کہہ کے اس کی کہاوت سے مرمر کہنے لگا اس کو پوجنا ہے. وید ایسی تھی، گریک میتھولوجی ایسی تھی، ایجپشن میتھولوجی ایسی تھی، ابراہیم سے لے کر موسیٰ تک، اور آپ کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو کتاب لکھی گئی، قرآن 50 سال بعد لکھا گیا. پر مجھے معاف کرنا صاحب، میں آپ سے ایک سوال یہ پوچھنا چاہتا ہوں. ہم انسان ہیں، انسان کو ایک کر کے سب مذہب 21ویں سنچری میں انسانیت مذہب کیوں نہیں بناتے؟ بیٹھے رہیے جناب، میں نے ابھی ختم نہیں کیا ہے. جناب میں نے یہ ختم نہیں کیا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں صاحب، آپ اپنا پرسنل مذہب رکھیے، اپنے گھر میں رکھیے، بس اسٹیٹ میں دوسروں کے اوپر نہ لائیے. وار نہ کرو، لڑائی نہ کرو. ایک معافی چاہتا ہوں، ایسی ہزاروں چیزیں میں دوسرے مذہب میں نکال سکتا ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خلیفہ 40 سال کے اندر مر گئے، مرڈر ہوئے، اسیسینیٹ ہوئے، اور حضرت علی صاحب جو تھے وہ گرینڈ سن ہمارے پیغمبر کے تھے. یہ چیزوں کے حوالات دوسروں میں بھی ہیں، میں ہزاروں دے سکتا ہوں، پر اس کا سوال میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں. بھائی صاحب نے اچھا سوال پوچھا، لمبا تھا، تقریر تھی چھوٹی. بھائی صاحب نے کہا کہ وہ ہندو دھرم میں پیدا ہوئے لیکن ہندو نہیں ہے، انسان ہے. کیوں نہ ہم ایک مذہب انسانیت بناتے ہیں؟ ان کا جو کہنا ہے وہ انسان ہے. بھائی صاحب، ہر شخص، ہر انسان جو پیدا ہوتا ہے وہ انسان ہی ہوتا ہے، لیکن صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، انسان ہونا ضروری ہے. ہر مسلمان پہلے انسان ہونا ضروری ہے اسے. اسلام کی ساری باتیں، ایک بھی بات میں نے اپنی تقریر میں نہیں کہی انسانیت کے خلاف. میں چیلنج کرتا ہوں آپ کو، آپ ایک بھی بات اسلام کی بنیادی بات بتاؤ جو انسانیت کے خلاف ہے. مسلمان ہونے کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری ہے. اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو مسلمان ہو ہی نہیں سکتے. لیکن صرف اچھا انسان ہونا کافی نہیں ہے. مثال کے طور پر ڈاکٹر بننے کے لیے 10ویں پاس کرنا ضروری ہے، پھر 12ویں، پھر ڈاکٹری. تو میں کہوں گا ڈاکٹر بننے کے لیے اسکول پاس کرنا ضروری ہے، لیکن اسکول پاس کرنا کافی نہیں ہے. تو اسلام میں اچھا مسلمان بننے کے لیے اچھا انسان بننا ضروری ہے، لیکن صرف اچھا انسان بننا کافی نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ کیوں؟ کیونکہ انسان کو جس نے پیدا کیا اس کی عبادت کرنا ضروری ہے. جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو پیدا کیا، اگر آپ اس کی عبادت نہیں کریں گے تو انسانیت کے نام پر دھبا ہیں آپ. آپ کہتے ہیں کہ مذہب، جتنے مذہب ہیں سب بھید بھاؤ کرتے ہیں، نفرت پیدا کرتے ہیں. آپ نے کہا، شنکر آچاریہ نے بالکل صحیح کہا. شنکر آچاریہ نے کہا کہ کوئی بھی مذہب نہیں سکھاتا کہ آپس میں بھید بھاؤ کرو. ان کی بھی اسٹڈی ہے، آپ کی بھی اسٹڈی ہے. آپ نے کہا کہ میں نے 10-12 سال کیا، آپ نے 30 سال کیے. اگر آپ نے 30 سال اسٹڈی کی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ مجھ سے اچھے ہیں. ضروری نہیں ہے. میں نے نہیں کہا کہ آپ نے کہا، میں نے یہ بھی نہیں کہا کہ آپ نے کہا. میں نے کب کہا کہ آپ نے کہا؟ میں کہہ رہا ہوں. میں نے کب کہا کہ آپ نے کہا؟ میں کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ نے کہا آپ نے 30 سال تک اسٹڈی کی. میں نے ہندو مذہب پہ بھی چند سال اسٹڈی کی ہے الحمدللہ. کئی شنکر آچاریہ سے بات کی، کئی سوامی جی سے بات کی، کئی پریس اور فادر سے امریکہ میں بات کی. میں تو ابھی تک جوان ہوں ماشاءاللہ. اللہ کا فضل ہے، اللہ کا فضل ہے. آپ نے کہا کہ مذہب بھید بھاؤ کرتا ہے، یہ کہنا بالکل غلط ہے. مذہب بھید بھاؤ نہیں کرتا. جو مذہب کے ماننے والے ہیں وہ مذہب کو صحیح طریقے سے سمجھتے ہی نہیں ہیں، اسی لیے بھید بھاؤ پیدا کرتے ہیں. وہ الگ بات ہے. غلطی ہے مذہب کے ماننے والے کی، مذہب کی نہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ مذہب کی. مثال کے طور پر ایک مرسیڈیز کار ہے، مرسیڈیز کار. مجھے یہ جاننا ہے کہ مرسیڈیز کار کتنی اچھی ہے. تو ایک ڈرائیور مرسیڈیز کو چلاتا ہے جو ڈرائیونگ ہی نہیں جانتا ہے، وہ مرسیڈیز کار کو ٹھوک دیتے ہیں. تو کس کی غلطی ہے؟ مرسیڈیز گاڑی کی غلطی ہے یا ڈرائیور کی؟ اگر آپ کو جاننا ہے مرسیڈیز کار کتنی اچھی ہے تو آپ کو پہلے یہ دیکھنا چاہیے اسپیسیفکیشن کیا ہے، پاور کتنی ہے، ہارس پاور کتنی ہے، مائلیج کتنی ہے، سیفٹی میئرز کتنے ہیں. اس کی تحقیق کرنے کے بعد آپ کو کہنا چاہیے کہ کتنی اچھی مرسیڈیز کار ہے. اگر جاننا چاہتے ہو کہ کتنی اچھی کار ہے تو اس کو بٹھاؤ جو ڈرائیونگ جانتا ہے. تو اسی لیے اسلام کو جاننے کے لیے مسلمانوں کو مت دیکھو. اگر دیکھنا ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھو. آپ مجھے مت دیکھو.
مجھے مت دیکھو، ہمارے آج کے مسلمان کو مت دیکھو، جو سب سے اچھا ڈرائیور ہے، سب سے اچھا اسلام کو سمجھ چکا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ان کو دیکھ کے اسلام کی تحقیق کرو، اور تحقیق کرنے کے لیے آپ کو اسلام کی کتاب پہ جانا پڑے گا۔ اور آپ نے جو کہا آخر کے اندر کہ ساری مذہبی کتابیں بعد میں لکھی گئی ہیں، پہلے کہنا تھا۔ آپ کافی حد تک کے صحیح ہے، آپ کافی حد تک کے صحیح ہے کہ آپ بالکل صحیح فرماتے، لیکن یہ کہنا کہ ساری مذہب کی کتابیں، اس میں غلطی ہے۔ اکثر مذہب کی کتابیں جو ہیں، وید ہو، اپنشد ہو، بائبل ہو، اولڈ ٹیسٹمن ہو، نیو ٹیسٹمن ہو، آپ نے کہا موسیٰ علیہ السلام سے لے کر وہاں صحیح تھا، لیکن آخر میں جو آپ نے غلطی کی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہاں غلطی کی۔ آخر میں آ کے آپ اٹک گئے، آخر میں آ کے آپ پھنس گئے۔ آپ نے شاید اسلام کا مطالعہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے نہیں کیا۔ آپ نے شاید ارن شروعی کی کتاب پڑھی ہوگی۔ اگر آپ کسی مذہب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو جو مذہب کو سمجھ چکا ہے اس کی کتاب پڑھو۔ اگر آپ ارن شروعی کی کتاب پڑھیں گے اور کہیں گے کہ میں نے اسلام کا مطالعہ کیا ہے، یہ کدھر کا صحیح فیصلہ ہے؟ میں نے نہیں پڑھی سر، نہیں، میں کہتا ہوں ارن شروعی جیسے لوگ کی پڑھی ہوگی، کیونکہ جب قرآن نازل ہوا، جب بھی قرآن کی آیات نازل ہوتی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پڑھ تھے، جب بھی کوئی آیت نازل ہوتی وہ اسے یاد کرتے تھے اور اپنے ساتھیوں صحابہ رضوان اللہ مجمعین سے اس کتاب کی تلاوت کرتے تھے اور صحابہ اسے فوراً لکھ لیتے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں ہر آیت لکھی جاتی تھی اور وہ اسے چیک کرتے۔ مثال کے طور پر اقرأ بسم ربک الذی خلق آیت نازل ہوئی، انہوں نے یاد کیا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، صحابہ نے لکھا، پڑھ کے سناؤ، پڑھا، ہاں صحیح ہے، اگر غلطی ہوتی تو وہیں ٹوک دیتے تھے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں جب بھی اللہ سبحانہ و تعالی آیت نازل کرتے تھے وہ یاد کرتے تھے اور لکھواتے تھے اور چیک بھی کرتے تھے۔ سارا قرآن مجید محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا۔ آپ جو کہہ رہے ہیں وہ حضرت عثمان کا ذکر ہے، وہیں تو افسوس کی بات ہے، آپ نے صحیح مطالعہ کیا ہی نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی سال بعد، 40-50 سال بعد، جو آپ کہہ رہے ہیں جہاں آپ کو لگا، انہوں نے کیا کہا کہ اس قرآن مجید کا جو نسخہ ہے اس کے اور نسخے بنائے جائیں اور باقی لوگوں میں پھیلائے جائیں، کیونکہ لوگوں کو اختلاف تھا روانگی کے اندر۔ تو اس کو دور کرنے کے لیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے انہیں کہا کہ جو نسخہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں تھا، انہوں نے اپنی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، اور جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی تھی ان کے پاس محفوظ تھا، انہوں نے لیا اور صحابہ، 5-6 صحابہ جو زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی صدارت میں اس کی نقل کی، اور یہ نقل والے نسخے کو دنیا کے الگ الگ جگہ پر پھیلایا۔ اور ایک نسخہ ابھی بھی موجود ہے کوپیٹا کے میوزیم میں، کوپیٹا کے میوزیم استنبول میں۔ تو آپ جو ذکر کر رہے ہیں وہ اتارے ہوئے قرآن شریف کا ذکر کر رہے ہیں، جو حقیقت میں قرآن شریف ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی میں لکھا گیا تھا۔ انہوں نے خود اس کو چیک کیا کہ صحیح تھا، اور جب بھی آیت نازل ہوتی تھی اپنی صحیح جگہ پہ اسے لکھوا لیتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو یہ کہنا باقی مذہب کی کتاب میں اکثر آپ صحیح ہیں۔ مثال کے طور پر بائبل 70 سال بعد لکھی گئی ہے، وید وہ سینکڑوں سال بعد لکھی گئی ہے۔ کتنی پرانی وید ہے، کب وید آیا دنیا میں یہ کسی کو پتہ ہی نہیں ہے۔ وہ آپ کے حساب سے، سوامی دیانند سرسوتی کے حساب سے 1310 ملین، یہ غلط ہے۔ آپ تھوڑی ٹھیکیدار ہے مذہب کے، آپ ٹھیکیدار ہے مذہب کے، کیا نہیں ٹھیکیدار ہے نا؟ اختلاف جو ہے یہ کم علمی کے وجہ سے۔ بھائی صاحب نے کہا کہ دنیا کا سب سے اولڈسٹ اسکرپٹ وید ہے، وہ کچھ ہسٹوریز نے لکھا ہے، بٹ اولڈ ہونا مطلب نہیں کہ صحیح، جو کچھ اولڈ ہے وہ سب سے بہتر ہونا ضروری نہیں۔ مثال کے طور پر میرے پاس پرانی گاڑی ہے 50 سال پرانی، اس کا مطلب نہیں کہ وہ نئی گاڑی سے اچھی ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پرانی گاڑی نئی گاڑی سے اچھی ہو سکتی ہے۔ میرے پاس مرسیڈیز کار ہے 5 سال پرانی، جو نئی ماروتی سے اچھی ہوگی۔ تو یہ کہنا کہ کوئی کتاب ہے، کوئی مذہب پرانا ہے اس لیے بہتر ہے، بالکل غلط ہے۔ جس آدمی کو عقل ہے وہ کبھی بھی ایسا نہیں کہے گا کہ پرانی چیز بہتر ہے، نئی چیز بہتر ہے۔ وہ چیز بہتر ہے جو حق کے اوپر ہے، جو چیز حق کے اوپر ہے وہ بہتر ہے۔ تو بھائی صاحب آپ کی جو تحقیق ہے مذہبی کتابوں پر ذرا کمزور اور غلط ہے، آپ کو پھر سے اور 20-30 سال لگانے پڑیں گے انشاءاللہ۔ تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، جس میں ایک ہندو سوال کرتے ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے کہ ہمیں 21ویں صدی میں تمام مذاہب چھوڑ کر انسانیت مذہب بنانا چاہیے۔ تو ذاکر نائک صاحب نے حوالہ جات اور مثالیں دے کر بہت ہی خوبصورت طریقے سے ان کو جواب دیا کہ صرف انسان ہونا کافی نہیں ہے، ایک مسلمان ہونے کے لیے اچھا انسان ہونا ضروری ہے۔
اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن پاک بعد میں لکھا گیا تو یہ بالکل غلط ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کو خود قرآن پاک لکھوایا، جو آیت نازل ہوتی تھی وہ لکھوا دیتے تھے۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ اور آخر میں آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل صراط الحق سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ لیٹسٹ اپلوڈ ہونے والی ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیجیے۔